ایک پاکستانی سعودی عرب میں تھا، اس کے بھائی کی شادی تھی پاکستان میں۔ اس نے اپنے کفیل کو منا لیا، تم نے میرے بھائی کی شادی پہ جانا ہے۔ جب کفیل اس کے بھائی کی شادی پہ پہنچا، اس کی سجی سمری بہن کو دیکھا نا، کفیل دل دے بیٹھا۔ کفیل نے دل میں بٹھا لی بات کہ میں اس کی بہن سے شادی کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑے بڑے عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ یہ لڑکا سعودی عرب میں تھا، اچھا سیٹ تھا۔ اس نے کفیل کے نام پہ کئی کاروبار بنا رکھے تھے۔ خاص طور پہ جو بڑا کام تھا اس کا، ہوٹلوں میں سپلائی کرتا تھا آٹا، چاول، دال، گھی، پانی، کولڈ ڈرنک، اور بڑے پیسے کمائے تھے۔ اس نے اپنا گاؤں بھی چھوڑ دیا، دوسرے شہر میں آ کے اچھی کوٹھی بنائی، خوب بینک بیلنس بنایا، گاؤں میں اچھا نام بنایا، رتبہ بنا لیا۔ گھر کے باہر نیم پلیٹ لگائی، چودھری آصف جٹ۔ اب نا اس کے بھائی کی شادی ہوتی ہے، اور بھائی بھی سعودی عرب میں تھا۔ وہ لڑکا پاکستان میں گیا اور کفیل سے کہتا ہے، جو اس کا بھائی وہاں پہ رہ گیا، جو بڑا بھائی ہے، اپنے کفیل سے کہتا ہے کہ میرے بھائی کی شادی ہے، اگر تم میرے بھائی کی شادی پہ آئے گا نا، مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ کفیل نے کہا یار میں وہاں پہ جاؤں گا، میرا ٹائم ضائع ہوگا، میرا بھی اپنا کاروبار ہے۔ کہتا نہیں۔ کفیل کو آخر منا لیا۔ کفیل کا لاڈلا امال تھا، وہ کفیل مان گیا۔ کفیل جب کہتا ہے ایسا کرو، پھر میرے جو دوست ہیں دو، وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ لڑکے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لڑکے نے کفیل کا بھی اور باقی دو دوستوں کا پورا خرچہ برداشت کیا، ان کو پاکستان لے کے آیا۔ جب ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں، ایئرپورٹ پہ والہانہ استقبال کیا۔ ایئرپورٹ سے جب باہر نکلے ہیں، بڑی سی گاڑی جو لیموزین کہتے ہیں، وہ رینٹ کی لے کے وہاں پہ کھڑی کی تھی۔ کفیل دیکھ کے حیران پریشان کہ میرے مال نے میری اتنی رسپیکٹ دی ہے۔ گاڑی میں بیٹھا ہے، بڑا خوش۔ اس کے ساتھ جو دوست تھے نا، دو عربی، اسے کہتے ہیں تو اتنا خوش مت ہو، یہ سارے تیری کمائی ہے، تجھے تھوک لگا لگا کے کتنی بڑی گاڑی رینٹ پہ بلائی تیرے لیے۔ کفیل پھر بھی پازیٹیو تھا، پر وہ ساتھ جو بندے بیٹھے تھے نا، اس کے ذہن میں بات ڈالتے رہے۔ وہاں سے چل پڑے۔ جب اس کے علاقے میں پہنچے ہیں، وہیں میں نے بندے کھڑے کیے جو پھر پھول پھینکتے، پیسے پھینکتے۔ جب گھر کے باہر پہنچے ہیں تو وہاں اس نے ناچنے والی بلا رکھی تھی، بڑی ہائی فائی قسم کی۔ اس کے آگے عربی ڈانس کیا، عربی گانے گائے۔ وہ بڑے خوش، بڑے مسرور ہوں، وہ بھی ساتھ ناچتے ہیں۔ اس کے بعد گھر لے کے گیا ان کو۔ ابھی شادی 2 دن بعد ہے۔ جب گھر لے کے گیا، اپنی فیملی سے ملایا، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بہن ہے۔ کفیل کی نظر جو اس کی بہن پہ پڑی نا، اس کی نظر رک کی گئی، جم گیا بالکل اس پہ، دیکھتا رہا اوپر سے نیچے تک، پورا اس کو دیکھا، جائزہ لے لیا اس کا۔ اب کفیل نے نا شادی اٹینڈ کی۔ شادی والے دن دیکھتا ہے برات میں اتنے زبردست کھانے، کوئی 20 قسم کے کھانے ہیں۔ ولیمہ میں دیکھا، اس میں بھی اتنے کھانے، پھر ناچنے والی ہے، ڈانس کر رہی ہے۔ اور ان کو بتایا تھا یہ میرا کفیل ہے، عربی ہے، سعودی عرب سے ہے۔ ناچنے والی جا جا کے جتنے بھی تھے نا، سارے کفیل کے آگے ناچتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں۔ وہ خوش تو بڑا ہوا، لیکن دل میں بات جو بیٹھی گی نا اس کی بہن کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ پہلے آ گیا اور شادی اٹینڈ کر کے 2 دن بعد واپس آ گیا سعودی عرب۔ اور جو لڑکا تھا، جو اس کا مال تھا، اس نے آنا تھا 2 مہینے بعد۔ اس نے اس عربی نے آ کے نا اپنا پلان جو ان سا تھا نا کہ اس کی بہن سے شادی کیسے کرنی ہے، یہ ریڈی کر دیا۔ سارا کاروبار سنبھال لیا اور کہا کہ آج کے بعد سارا کاروبار میرے انڈر ہے، کوئی پیسہ اس کو نہیں جائے گا۔ لڑکے کو پتہ لگا جب پاکستان میں، وہ جلدی جلدی پہنچا پاکستان سے سعودی عرب، اور دیکھا کفیل نے پورا کاروبار اپنے انڈر کر لیا اور سارا کنٹرول وہ اس نے سنبھال لیا۔ اب لڑکے سے کہتا ہے تم نے اگر میرے پاس تنخواہ پہ کام کرنا ہے تو تنخواہ دوں گا 5000، کام کرنا ہے کرو، نہیں تو تمہارا کاروبار سارا میرے انڈر ہے۔ لڑکا بڑا رویا پیٹا، کفیل کو بتایا کہ دیکھ میں لاکھوں روپے خرچ کیا ہے، ایسے نہیں کاروبار ہوتے۔ کفیل کہتا ہے بھائی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، تیرے پاس بہت پیسہ ہے، اتنی مہنگی شادی کی ہے تو نے۔ لڑکا کہتا ہے میں تو نیکی کی تھی، آپ کو بلایا تھا اپنے بھائی کی شادی پہ، آپ میرے نیکی کا یہ صلاح دیتے ہو، میں کتنی رسپیکٹ دی اس کو۔ کفیل نے کچھ نہیں سنا، تو جو کرنا ہے کر، میرے پاس کام کرنا ہے تو سیلری ملے گی 5000، باقی تمہیں کچھ نہیں ملے گا، سارا کاروبار میرا ہے۔ اب کاروبار پہ قبضہ کر لیا۔ لڑکا بڑے پریشان۔ آخر لڑکے کو خیال آیا کہ اس کے ساتھ دوست کیے تھے جو اصل فساد کی جڑ تھے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے یار ایسی بات ہے، میرا کفیل ہے، میرا کاروبار سارا سنبھال لیا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں دے رہا، میں لاکھ روپے میں کاروبار میں لگائے ہیں۔ وہ بندے کہتے ہیں اصل میں نا کہانی کچھ اور ہے۔ کہتا کیا کہانی ہے؟ کہ تمہارے کفیل نے شادی کرنی ہے۔ لڑکا کہتا ہے جتنا بھی شادی پہ خرچ آئے گا میں برداشت کروں گا، بتاؤ کہاں شادی کرنی کفیل نے؟ وہ کہتا ہے تم کو معلوم ہے تمہارا کفیل کہاں شادی کرنا چاہتا ہے؟ کہتا مجھے کیا معلوم؟ کفیل شادی کرنا چاہتا ہے پاکستان میں۔ کہتا پاکستان میں؟ لڑکا ایک دم حیران ہو گیا، پاکستان میں کہاں شادی کرنا چاہتا ہے؟
کہتا تمہارے گھر میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے کا تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ وہ لڑکا پریشان، لڑکا پہنچتا ہے واپس کفیل کے پاس، کفیل سے کہتا ہے کہ تمہارے دوست مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کفیل کہتا نا شباب کہ میں جوان ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی تمہاری بہن سے۔ وہ کہتا ہے دیکھ اپنی عمر دیکھ، تم 50 55 60 سال کا ہے، میری بہن ابھی 18 19 سال کی ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں پہ کچھ نہیں چل ہوتا، شادی کرنی ہے تو ٹھیک، اگر تم شادی کرے گا اپنی بہن کے ساتھ میری تو میں تمہارے کاروبار واپس کر دوں گا، ورنہ تمہارا کاروبار سارا میرے انڈر ہے۔ اب لڑکا لالچ میں آ گیا، کہتے ہیں نا کمینے جب عروج پاتے ہیں وہ کات بھول جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ پہلے ملک برادری کا تھا، ملک تیلی برادری کا، بعد میں ذات بدل کے جٹ بن گیا تھا، اپنا علاقہ بچارہ چھوڑ دیا۔ اور اسی کی بہن جو تھی نا وہ بہت پیاری بہت خوبصورت تھی، اس کا رشتہ اپنے تائے کے بیٹے کے ساتھ کر رکھا تھا۔ جب پیسے آئے، امیر ہوئے، ایک دم سب رشتہ دار ختم کر دیے، اور اس نے اپنی بہن کا رشتہ کر دیا۔ ایک یورپ میں لڑکا تھا، کوئی فیملی یورپ میں تھی، لڑکا جٹ برادری کا تھا، ان سے رشتہ طے کر دیا تھا، نکاح کر چکے تھے، بس رخصتی باقی تھی، لڑکے نے آنا تھا واپس، رخصتی ہونی تھی۔ اب یہ حیران پریشان، کروں تو کروں کیا، نیند نہ آئے راتوں کو۔ اس نے آخر ذکر کیا اپنے گھر میں، فیملی میں، ماں کو باپ کو بتایا۔ اب وہ بھی کہیں تو اگر کاروبار رکھنا ہے تو کرنا پڑے گا۔ انہوں نے پھر بہن کا رشتہ وہاں سے طلاق کرائی اور اپنے کفیل سے اپنی بہن کی شادی کرائی۔ اب ساری کہانی میں ایک بات جو ہے نا اکثر میں بتاتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھروں میں کسی غیر محرم کو داخل کرتے ہو نا تو آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ تو بڑے اچھے طریقے سے لے کے جاتے ہو، اس کی آنکھ میں کیا ہے، آنکھ میں حیا ہے کہ نہیں۔ اب وہ نیکی کی کفیل کو لے کے آئے یہاں پہ۔ اب اس کہانی کے بارے میں آپ کی قیمتی رائے چاہیے کہ اس بندے نے جو کام کیا اس کا یہ کام کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ ذات بدلی پہلے اس نے، اب اس نے جناب کفیل کو جو ہے نا اپنا بہنوئی بنا لیا، اب ایز اے کفیل کا سالہ وہ سارا کاروبار سنبھالتا ہے، دوبارہ لائن پہ آ گیا، پیسے کما رہا ہے، سب بھول گیا۔ اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔